اسٹارٹ. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کو فضیلت دی، نعمت دی، اور اس کے نفس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، اعراف پہ اس کا بیان ہے، اور ان سے کہا کہ جنت میں رہو. تو ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تیری بیوی حوا علیہ السلام الجنت، جنت میں. کون سی جنت تھی؟ جنت الخلد. جنت الخلد بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک باغ تھا دنیا میں، نہیں باغ نہیں تھا، وہ جنت خلد، کیونکہ اس جنت کی جو اوصاف بیان کیا گیا نا سورہ طٰہٰ میں وہ یہ ہے انک لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ. نہ آپ کو بھوک لگے گی، نہ آپ ننگے ہوں گے، اور نہ آپ کو پیاس لگے گی، اور نہ آپ کو گرمی لگے گی. دیکھو بھوک اور ننگا ہونا اور پیاسا ہونا اور گرمی لگنا، سارے یہ چیزیں دنیا میں ہوتی ہے، یہ دنیا میں ہوتی ہے. تو جنت خلد میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاتے رہو تم دونوں فراخی کے ساتھ، اکلن رغدن، فراخی کے ساتھ، وَحَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، جو بھی پھلوں کے اقسام آپ چاہے تو آپ اس سے کھاتے رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، قریب مت جاؤ تم دونوں اس درخت کے، ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. کون سا درخت تھا؟ بھئی جنت کے درختوں کے اقسام میں سے ایک قسم ہوگی، اس کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس کو متعین کرنا بھی ایک فضول بات ہے، من فضول العلم. آپ کو پتہ چل جائے کہ گندم تھا یا جو بھی تھا تو کیا فائدہ، اور نہیں پتہ چلا تو نقصان نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قاعدہ بیان کی ہے، پورے قرآن میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی. رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، جس چیز کو اللہ اور رسول نے مبہم رکھا ہے تم بھی اس کو کیا کرو، مبہم رکھو. اگر اس کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ خود بیان کرتے. خواہ مخواہ آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا، گوشت کس نے کہا ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ اچھا بھائی آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ ہمارے استاد صاحب نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک شخص نے جو ہے نا سوال کیا ایک عالم سے کہ پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے، دوسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بتا آپ کو دکان کھولنی ہوگا. چلو پہلا آسمان سونے کے، دوسرے چاندی کے، جس سے بھی آپ کو دکان کھولنی ہوگا. بھئی آسمان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ سمجھ لو، آسمان کی نعمتوں کو سمجھ لو، اللہ کا شکر ادا کرو، عبرت حاصل کرو. پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو آپ کو کیا ہے، لوہے سے بنا ہوا ہے، پیتل سے بنا ہوا ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں، لوگ اس میں یہ پوچھتے رہتے ہیں. اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ وہ اللہ نے نام ذکر نہیں کیا، اللہ نے کام ذکر کیے کہ فتنے کا مقابلہ کرو، شرک سے بیزار ہو جاؤ، فتنوں سے بھاگو، ڈر کے بات کرو. یہ سب چھوڑے، اس کے نام کیا تھا؟ آپ کو نام رکھنا ہے اس کا، اس سے کیا ہوگا؟
اور اس بارے میں جو چیزیں ہوتی ہیں سب اسرائیلیات ہیں، لکھی ہوئے نا تفسیروں میں نام لکھے ہوئے مکسل مینا اور فلاں مینا اور عجیب نام ہے، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو بھی درخت تھا بس درخت شجرہ تھا، بس درخت اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا درخت ہے، اور اللہ نے منع کیا امتحان کے طور پر، یا جو بھی اللہ کی حکمت تھی وہ ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ آپ یہ کہیں گے جنت امتحان کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک پشتو شاعر بولتا ہے نا کہ جنت زیر توالد تناسل نو، جنت زیر توالد تناسل نو، غنم و دانا بانش و بابانا، اس نے تو متعین کیا کہ وہ گندم تھا، کہتے جنت توالد تناسل کی جگہ نہیں تھی، یہ جو وہ تھا نا درخت کا، وہ بابا کے باہر آنے کے لیے بارہ بن گیا۔ بھائی جو بھی اس میں حکمت تھی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہی تحریم کے لیے تھی، کیونکہ اللہ نے ظلم مرتب کیا اس کے اوپر۔ وَلَا تَقْرَبَا کہتے ہیں مبالغہ ہے نہیں میں، اس سے معلوم ہوتا ہے سد الذرائع، گناہ کے ذرائع کو بند کیا ہے، سد للذرائع، اللہ نے منع کیا قریب مت جاؤ ذریعہ بننے سے، جو قریب جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نہیں فرمایا گناہ کرو، گناہ کے قریب نہیں جاؤ۔ دیکھو قرآن کریم کا طرز ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کی مال کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا، وَلَا تَقْرَبُوا کہہ رہے ہیں نا، وَلَا تَقْرَبُوهَا، جو حدیث میں آتا ہے مَن يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشَكُ أَن يَقَعَ فِيهِ، جو علاقے ممنوعہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بکری اندر چلی جائے۔ تو گناہوں کے مقامات سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکالا ان دونوں کو اس جگہ سے جس میں یہ تھے، تو ہم نے کہا اترو یہاں سے، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، آدم اس کی اولاد اور ابلیس اور اس کے اولاد کے درمیان دشمنی کی ابتدا وہاں سے ہوئی، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر قرار کی جگہ ہے، تم اس میں رہو گے، ومتاع الی حین، اور نہ پہنچانا ہے وقت تک جب تک تمہاری عمر پوری نہ ہو جائے اور تم یہاں سے یعنی تم یہاں عارضی مدت کے لیے آئے ہو، یہاں سے تمہیں آگے جانا ہے۔ استقرار کہ دنیا میں انسان کسی بھی جگہ جائے نا، سب کچھ بھی ہو، انسان پھر بھی ایک قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے انتقال دل چاہتے ہیں کہ ابھی ادھر سے نہیں دوسری جگہ تیسری جگہ، کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی اصل جگہ دنیا نہیں ہے، اس کو قرار کہاں آئے گا، اطمینان کہاں نصیب ہوگا؟ جنت۔ یہ جنت سے آیا ہے، دنیا اس کی جگہ نہیں، اس لیے دنیا کو یہ مقصد بناتا ہے اور دنیا میں ہمیشہ دنیا بھی جنت بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ پھر اچانک چلے کے آتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اس پھسلانے کی جو تفصیل ہے سورۃ اعراف نکالو دوسرا صفحہ، شیطان ان کے پاس گیا جنت سے، تو شیطان کو اللہ نے نکالا جب اس نے سیدھے نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل گیا، لیکن وسوسہ تو باہر سے بھی ڈال سکتا تھا، وسوسے کے لیے جانا لازم نہیں ہے، اور وسوسہ وہ ڈال سکتا تھا۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسوسہ کیسے ڈالا جب نکالا گیا تھا، پھر کہتے ہیں سانپ کے منہ میں گیا تھا، جاتے وقت کہا تھا یا باہر سے آواز دی تھی، یہ ساری فضول باتیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھسلایا تھا، پھسلانے کی ترتیب کیا ہے؟ شیطان ان کے پاس گیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم سے دھوکہ دیا ان کو، قسم دی اور انہوں نے قبول کر لی، کہا میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ وہاں طٰہٰ میں هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اعراف میں بھی یہ ہے نا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ تو یہ قرآن آواز، اس کو بھی اندر داخل کرو، قرآن لے کر آؤ، اس کو جگہ بتاؤ۔ کہا تمہارے رب نے جو تمہیں منع کیا ہے نا، کس لیے منع کیا ہے؟ تاکہ تم فرشتے نہ بنو یا ہمیشہ نہ رہو۔ ہاں، اور قسم سے ہم کو دھوکہ دیا، قسم کھا رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کہتے شیطان ایک شر میں ڈالنے کے لیے خیر کے 70 باب دکھاتا ہے، پہلے آرام سے لے جاتا ہے۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کی تفصیل وہاں پر ہے، قسم کھائی شیطان نے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اور سورۃ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اے تمہاری وجہ سے میں نے ان کو رنگائے درگاہ کی ہے نا، تمہارے باپ کی تعظیم نہیں مان رہا تھا، اور تم میرے مقابلے میں اس کی مانتے ہو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ یہ تفصیل وسوسے کی وہ ہے، فوسوس لهم الشیطان وقال، وسوسہ ڈالا، فأزلهم الشیطان، وہاں پر ہے فوسوس لهم الشیطان، وسوسہ ڈالا۔ اب آدم علیہ السلام جب پھسل گئے اور انہوں نے وہ کھا لیا جس طرف سے منع کیا گیا تھا، تو اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آغا پڑھو، فَدَلَّاهُمَا بِالْغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ آگے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ ہاں، وہ بعد میں آ رہا ہے۔ وہاں پر طٰہٰ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا عذر بیان کیا، فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ نہیں، بھول گئے تھے اور ہم نے اس کے لیے عزم نہیں پایا تھا، گناہ میں عزم شرط ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، تو فعصیٰ، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی بھولے سے، کیونکہ وہ نسیہ فلم نجد لہو عصا، خلاف اولا کام کیا اس نے۔ تو پھر جنت سے یہ نکالے گئے اور دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام بھی نادم ہو گئے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تلقى، تلقف وتلقن، تلقى جلدی سے قبول کیے آدم علیہ السلام نے، حاصل کیے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تلقین، تعلیم کو کہتے ہیں، جلدی سے لے لیے اپنے رب سے چند کلمات. وہ کلمات کیا ہے؟ اس کی تفسیر سورۃ اعراف میں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی اور رحم کیا، اور ان پر توبہ قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک صرف اور صرف وہی اللہ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، رحم اس کی عادت ہے. کہتا ہے توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک توبہ کی توفیق ہے اور پھر قبولیت ہے، جب اس میں تمام شرائط جمع ہو جائیں. تو فتاب علیہ، اللہ نے توبے کی توفیق دی اور توبہ قبول کر لی. دو معنی اس کے ہوتے ہیں، ایک توبے کی توفیق دینا اور ایک اس کو قبول کرنا. تو دیکھو تیسری نعمت یہ تھی کہ اللہ نے تمہارے باپ کو فرشتوں کا مسجود بنایا. اور چوتھی نعمت کیا ہے؟ تمہارے باپ سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کو معاف کیا. اب ان کی اولاد بھی یہ ہے کہ جس سے بھی غلطی ہوگی وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ابلیس کی صفت کیا ہے؟ اس نے آج تک توبہ نہیں کی اور کہا میں بہتر ہوں اور میں نہیں مانتا ہوں. آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ نے اس کو معاف کیا. الرحیم، اللہ رحم کرنے والے بندوں پر. تو ایک رحم کیا ہے کہ اللہ توبے کی توفیق بھی دیتا ہے اور پھر ان کی گناہ کو معاف بھی کرتا ہے. اب دیکھو کلمات کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے نا، عرب میں ہے یا نہیں؟ موجود ہے. تو قرآن کی تفسیر جب قرآن میں ہو تو کسی اور تفسیر کی ضرورت ہے نہیں. اب ایک من گڑت حدیث سنو. کہتے ہیں وہ کلمات یہ ہے کہ اس نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد. آدم علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کی وسیلے سے دعا مانگی، اور وہ من گڑت حدیث یوں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اللہم انی اسألک بحق محمد. تو اللہ نے فرمایا آپ محمد کو جانتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کیسے جانتے ہو؟ کہا جب آپ نے مجھے پیدا کیا میں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر مجھے لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ملایا وہ کیا ہے؟ احب الخلق الیہ. اللہ نے فرمایا ہاں لولا محمد لما خلقتک ولما خلقت الافلاک. محمد نہ ہوتا نہ میں تجھے پیدا کرتا ہوں نہ کائنات کو پیدا کرتا. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول وجہ کائنات ہے. کیا کہتے ہیں؟ وجہ کائنات. اب اس کی تحقیق سنو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمات کی تفسیر قرآن میں ہے تو کسی اور تفسیر کی ضرورت ہے نہیں. نمبر دو، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن میں وجہ تخلیق کائنات عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کے مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے. اس کی آخری کڑی ہمارے پیغمبر علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں میں آخری اینٹ ہوں، اور آپ کے بہت سارے فضائل ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن جھوٹی فضیلت ہمیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ قرآن کے بھی خلاف ہے. نمبر تین، علماء لکھتے ہیں کہ یہ علامہ ملا علی قاری موضوعات میں لکھتے ہیں. ملا علی قاری کے موضوعات ہیں نا، موضوعات صغرا موضوعات کبرا، اس میں اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں موضوع یا موضوع ہے، من گڑت ہے. اور علماء لکھتے ہیں
کہ متنن سندن اور لفظن یہ ہر اعتبار سے موضوع ہے. اس کے الفاظ بھی غلط ہیں. لولا کا کہتے ہیں لولا یہ کا پر داخل نہیں ہوتا ہے عربی کلام عرب میں. لولا اللہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل ہوتا ہے لولا انتم، لیکن اس ضمیر پر داخل نہیں ہوتا ہے لولا. کلام عرب میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا. لیکن لوگوں کو یہ بات کیسی سمجھائی جائے؟ سورہ طلاق کے آخر میں تخلیق کائنات کی وجہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، 7 آسمانوں کو، اور زمینیں بھی 7 مثلہن. اللہ کا حکم اس میں نازل ہوتا ہے. کیوں؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. باقی جو وسیلہ ہے تو اس صورت مائدہ میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں. اس میں بھی لوگ وسیلہ پتہ نہیں کیا مانتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ وسیلہ مانتے ہیں، بولو کون سا وسیلہ؟ بھئی وسیلہ کی تو قسمیں ہے نا. وسیلہ شرعیہ ہم مانتے ہیں، وسیلہ شرکیہ ہم نہیں مانتے. کہتے ہیں آپ اولیاء کو مانتے ہیں. کون سے اولیاء بھائی؟ ہم ماننے کا کیا مطلب؟ اولیاء ہے یہ مانتے ہیں بس. آپ وسیلہ مانتے ہیں، بولو کون سا وسیلہ؟ کیونکہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں مانتا ہوں، تو یہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے، کیونکہ وسیلہ شرعیہ بھی ہے. جو کہتے ہیں کہ میں ہر قسم کا وسیلہ مانتا ہوں یہ مشرک ہے، کیونکہ وسیلہ بھی تو وسیلہ شرکیہ بھی ہے. بولو ہم وہ وسیلہ مانتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے. اللہ اکبر. تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کلمات سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے. یہ تو تفسیر القرآن بالقرآن یہ سب سے اونچا درجہ ہے نا، تفسیر القرآن بالقرآن. کلمات کی تفسیر اللہ نے خود کی ہے، تو آپ من گھڑت حدیث کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اترو اس جنت سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اب دوبارہ جنت میں آنے کا راستہ اللہ بتا رہے ہیں. دوبارہ جنت میں کیسے آؤ گے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے کسی وقت میں بھی، کسی زمانے میں بھی میری طرف سے. خطاب جنات اور انسان دونوں سے، یہ جنات اور انسانوں تمہارے پاس آ جائے کسی بھی وقت میں، کسی بھی زمانے میں میری طرف سے ہدایت. ہدایت کا معنی کیا ہے؟ رسول اور کتاب. ارسال الرسول انذار الکتب. رسول اور کتاب آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ اس کی تابعداری کرنا. پھر تم میرے مقرب بن جاؤ گے اور پھر تم جنت میں آ جاؤ گے. تو فمن تبع ہدایا، اور جس نے تابعداری کی میری ہدایت کی تم میں سے، میرے پیغمبر اور کتابوں پر ایمان لایا، اس کی ذریعے ہدایت حاصل کی، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اس کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت لگاؤ. سورہ طٰہٰ نکالو. فمن اتبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى.
ادھر ہے کہ جو قرآن کی تابعداری کرے گا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہاں پر کیا ہے فمن اتبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی تابعداری کی قرآن کریم کی، فلا یضل، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، آخرت میں گمراہ بدبخت نہیں بنے گا۔ چار چیزیں مرتب ہوگی، ہدایت کی تابعداری سے خوف کی نفی ہو گئی، حزن کی بھی ہو گئی۔ خوف آئندہ کے بارے میں ہوتا ہے، حزن گزشتہ کے بارے میں ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں منفی ہو جائیں گے تو اس کی ضد آ جائے گی، وہ ہے امن تام، مکمل امن میں ہو جائے گا۔ اور اس طرح ضلالت اور شقاوت کی بھی نفی کی گئی۔ جب ضلالت اور شقاوت کی نفی کی گئی تو یہ ہدایت اور سعادت اس کی ضد ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں جس چیز کی نفی ہوتی ہے نا تو اس کی ضد کو ثابت کرتے ہیں۔ تو ضلالت اور شقاوت کی ضد کیا ہے؟ ہدایت اور سعادت۔ تو کیا مانا؟ جو اللہ کی ہدایت کی تابعداری کرے گا تو اس کو امن حاصل ہوگا، دنیاوی و اخروی سعادت حاصل ہوگی، اور ہر قسم کے خوف اور حزن سے وہ محفوظ رہے گا۔ اس سے کیا بات معلوم ہو گئی؟ تدبر سے کیا معلوم ہو کہ دینی تعلیمات کی تابعداری سے انسان مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، حزن اور خوف سے، ضلالت اور شقاوت سے بچ جاتا ہے۔ دینی تعلیمات کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی تابعداری سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں، اتباع تعلیم الدین یحصل بالامن وانشراح الصدر، دینی تعلیم کی اتباع سے امن حاصل ہوتا ہے اور شرح صدر، ویبعد الخوف والضیق فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں اس سے خوف اور تنگی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹینشن کا علاج ہے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیں ٹینشن ہے۔ ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ دینی تعلیم کی اتباع۔ ٹینشن کا علاج یہ ہے۔ اس میں شک ہے کوئی؟ فلا خوف علیہم فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ومن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ اذا آپ ٹینشن میں ہے نا، دیکھو آپ کہاں اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنا جائزہ لو۔ تعویذ لینے کے لیے مت جاؤ، عامل کے پاس مت جاؤ، اپنا جائزہ لو، آپ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ بیان ہو گیا، بیان ہو گئی بشارت۔ اب تخویف بیان ہوتی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی ہماری آیتوں کی، جھوٹ کی نسبت کی ہماری آیتوں کی طرف، جھوٹا قرار دیا، یہی لوگ جہنمی ہے، ہمیشہ رہے گی جہنم میں۔ یہ جنت میں آدم کی یہ اولاد دوبارہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ چلو یہ ہمارا بات بھی ختم ہو گیا، 6 بھی آ گئی، یا وقفہ ہو جائے گا یا بنی اسرائیل سے پھر دوسرا باب شروع ہو جائے گا۔